بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. محترم ناظرین، دین و دانش پروگرام رمضان کا یہ خصوصی پروگرام اسلامی عبادات کے گفتگو کے لیے ہم نے خاص ترتیب دیا ہے. ہمارے معلم اور محترم جناب جاوید احمد صاحب غامدی تشریف رکھتے ہیں. ہم اب روزے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب، جو روزے کی آیات سورہ بقرہ میں آئی ہیں، ان میں ایک بیچ کی آیت یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو قرآن مجید کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ اور ان آیات میں اس ترتیب سے آگے جا کے کچھ اور بھی باتیں بیان ہوئی. میں چاہتا ہوں اب آپ اس کی طرف کچھ ہماری رہنمائی کیجیے. روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ایک مہینہ مقرر کیا جائے تو کسی مہینے کا انتخاب کرنا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قبلہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اب کس مسجد کو قبلہ بنایا جائے. سب سے بڑھ کر اگر کوئی گھر قبلہ بننے کے لیے موزوں ہو سکتا تھا تو مسجد ہی ہو سکتی تھی. مسجدیں تین تھیں. بیت المقدس کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے اور بیت الحرام ہے. تو ان میں سے کس مسجد کا انتخاب کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کا انتخاب کیا اس لیے کہ وہ ان تمام انبیاء کے ابوالآباء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نو تعمیر کردہ مسجد ہے. بالکل اسی طریقے سے جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ رمضان کے لیے ایک مہینے کا انتخاب کرنا ہے تو کون سے مہینے کا انتخاب کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، اس کا روزوں کے لیے انتخاب کرنے کا باعث یہ چیز بن گئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ وہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اللہ کی نازل کردہ فرقان ہے. اس میں اللہ کی بینات ہیں، اس میں وہ واضح دلائل ہیں کہ جن سے انسان کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. جب اس مہینے کے اندر یہ عظیم احسان انسان پر ہوا کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت انسانیت کو دی، یعنی یہ کوئی معمولی درجے کی نعمت نہیں ہے. انسان جن مابعد طبیعت اور اخلاقیات کے مسائل میں آج تک تامکڑیاں مار رہا ہے اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا، اور جس میں انسان افراط اور تفریط کے کئی جنگلوں کی دشت نوردی کر چکا ہے، اس میں قرآن مجید اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ٹھیک شاہراہ پر اس کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اللہ کی ہدایت کیا ہے اس کے معاملے میں بھی ایسا اعتماد بخشتا ہے کہ آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو اس کے سامنے سرف گندہ کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید کی یہ جو تعریف کی گئی ہے کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں بینات ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے ہر چیز کو متعین کر دیا ہے. یہ عظیم نعمت ہے کہ جس کی شکر گزاری کے لیے اسی مہینے کو پھر روزوں کا مہینہ قرار دے دیا گیا. اچھا غام صاحب، یہ جو رمضان کی عبادت میں تقوی کا حصول اور تربیت صبر کی اور اللہ کی اطاعت کا ایک خاص رنگ، یہ پھر قرآن سے کیسے جوڑتا ہے؟ یعنی قرآن کی پھر اس کے اندر جو ایک ریلیشن شپ ہے پرسن کے ساتھ، کسی بھی مسلمان کے ساتھ، وہ کیسے معنی خیز ہوتی ہے؟ قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ تقوی اختیار کرو. قرآن مجید تو جب اپنی دعوت کو دو لفظوں میں بیان کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے سرف گندہ ہو جاؤ، اس کی اطاعت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اتق اللہ، یہی بار بار قرآن مجید نے کہا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ حدود آشنائی اختیار کرو، بے پرواہی چھوڑ دو، اپنی زندگی کی حقیقت سمجھو، اپنی ابتدا اور اپنی انتہا پر غور کرو. اس دنیا کی زندگی کو کسی کھیل تماشے کے طور پر نہ دیکھو، بلکہ اس کو ایک سنجیدہ چیز کے طور پر دیکھو جس کے غیر معمولی نتائج نکلنے والے ہیں. ان نتائج کے لحاظ سے ان کے شعور کے ساتھ خبردار ہو کر زندگی بسر کرو. تو قرآن اسی چیز کی دعوت دیتا ہے. تو قرآن مجید جو تقوی کی دعوت دینے والی کتاب ہے، جس مہینے میں وہ نازل ہوئی ہے، اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی کہ اسی کو پھر اسی مہینے کو روزوں کا مہینہ بنا دیا جائے جس سے تقوی حاصل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے گویا یہ ایک ایسا موسم بن گیا کہ جس میں تقوی کی فصل بارآور ہوگی اور انسان اگر چاہے تو پھر وہ اس کو اس کے ثمرات سے مستفید کر سکتا ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کچھ خاص ایام ہیں اور کچھ خاص اوقات ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی کچھ مقامات کا انتخاب کیا جاتا ہے، کچھ اوقات کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر ان اوقات کے اندر بھی کچھ خصوصی لمحات ہوتے ہیں. تو رمضان کے اندر بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر قرآن کے ساتھ تعلق کے کچھ خاص لمحات انسان کو طے کرنے چاہیے، اور تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پا سکے جس مقصد کے لیے. دیکھیے، یہ جو ایام مقرر کیے جاتے ہیں، مقامات طے کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بعض خصوصیات وابستہ کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے التفات کے بارے میں خبر دیتے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ تہجد کے وقت کے بارے میں مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتے ہیں، شارک سے زیادہ قریب ہیں. لیکن اس التفات کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ بندہ خود فراموش بھی ہے، زود فراموش بھی ہے.
وہ ہر وقت بیدار نہیں رہتا، تو کچھ وقت ایسے مقرر کر دیے جائیں اس کی بیداری کا باعث بن سکیں، اس کے لیے تنبؤ کا باعث بن سکیں، وہ ان میں ہوشیار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر لے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور بڑا التفات ہے بندوں کے اوپر کہ اچھا چلے، اگر پوری زندگی میں آپ اس جانب متوجہ نہیں ہو سکے تو رمضان میں ہو جائیے، نہیں ہو سکے تو چلیے جمعے کے دن ہو جائیے۔ یعنی اس طریقے سے گویا ان ایام کو اور ان مقامات کو اللہ تعالیٰ ترغیب کا، یاد دہانی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور پھر جب ذریعہ بناتے ہیں اور بندے رجوع کرتے ہیں تو ان پہ اللہ کا خصوصی التفات بھی ہوتا ہے، اور اس التفات کے نتیجے میں اجر و ثواب میں بھی زیادتی کر دی جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات اگر نہیں ہوں گے تو پھر کوئی خصوصیت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ بعض خاص ایام پھر اللہ مقرر کرتے ہیں تو ان کے اندر خود ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی فضا ان میں بن جاتی ہے کہ جس میں نیکی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ فصل جو عام حالات میں اتنی باراور نہیں ہوتی وہ اس میں زیادہ ثمرآور ہوتی ہے۔ خاص موسم ہے کوئی تقوی کی فصل کا جس میں وہ باراور ہوتی ہے، ثمربار ہوتی ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کی غذا بنا دیا اور کہا کہ بھئی آپ رات کو قیام کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ دونوں چیزوں کو بالکل متوازی رکھ دیا، یعنی بتا دیا کہ ایک طرف روزہ رکھیں اور دوسری طرف قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دی کہ من صام رمضان من قام رمضان، بالکل مقابل میں رکھ کے کہا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگر واقعتاً اس نے اللہ کی مغفرت چاہی ہے تو اس کو مغفرت حاصل ہو جائے۔ تو یہی اصل سبب یا حکمت ہے جو اس نماز کی جو ہمارے ہاں تراویح کی صورت میں رائج ہے۔ تو کیا یہی وہ شکل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، یا یہ اس کی کوئی مثالی شکل دوسری ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ نہیں، یہ تہجد کی نماز ہے، اس پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اس سے پہلے نماز سے متعلق جب ہم نے گفتگو کی ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے جس کو رمضان کے مہینے میں اللہ کے پیغمبری کے اذن سے لوگوں نے عشاء کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بات خود حدیثوں میں بیان ہو گئی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے لیے تہجد کے وقت اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے تو کیا ہم عشاء کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہو، تو اس سے یہ روایت قائم ہو گئی، اور وہ تہجد میں قرآن پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس نماز کے ساتھ خاص ہو گیا، اور اب قرآن سننے کی ایک عمومی فضا اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ چونکہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات ان تک براہ راست نہیں پہنچتی، تو اجر ثواب کے لیے تو وہ قرآن سن لیتے ہیں، لیکن جو اصلی مقصود تھا اور جس کو قرآن نے بیان کیا کہ رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے تاکہ لوگوں کو اس پر غور کرنے کا موقع ملے اور وہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن سنے، وہ چیز اس درجے میں حاصل نہیں ہوتی، تاہم ایک فضا ضرور پیدا ہوتی ہے اور قرآن کی طرف بھی ایک عمومی رجوع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ مساجد اور ہمارے ارباب الوقت چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی قوم کی بہت کچھ تربیت کر سکتے ہیں۔ صاحب اس پر آپ سے بھی اور بات کرتے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ، خواتین و حضرات، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، پروگرام دین و دانش میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے روزے کے بارے میں، اسلامی عبادات کے ضمن میں۔ امام صاحب، روزے میں ہم اب بات کر رہے تھے خاص قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ مثالی بات تو یہ ہے کہ تہجد کے لیے اٹھا جائے اور اس میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا جائے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے جیسے آپ نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی قرآن سے اس طرح واقف نہیں ہے، نہ صرف واقف نہیں ہے بلکہ یاد کرنا اس کو اس سے بھی زیادہ دشوار کام ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس عظیم آبادی کو جو ہمارے ہاں یہ حیثیت رکھتی ہے کہ قرآن کو بس بمشکل پڑھ سکتی ہے، کیا کریں؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے غیر معمولی ذرائع پیدا کر دیے ہیں جس میں آپ قرآن مجید اچھے سے اچھے قاری کی آواز میں سن سکتے ہیں، اس کا ترجمہ سن سکتے ہیں۔ ایسے آلات وجود میں آ گئے ہیں جو بڑی حد تک انسان کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کی بڑی عنایت ہے۔ اصل اسلام کی روح کو اگر سامنے رکھا جائے تو لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس میں ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی قرآن مجید کی تعلیمات سے واقف ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ سنیں یا قرآن مجید کو پڑھیں، یہ یکساں ہے بالکل، آپ سن بھی سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں تراویح میں کیا ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے کا حکم دیا گیا تہجد میں، جیسے ہی آپ امام کھڑا کرتے ہیں تو امام پڑھتا ہے، آپ سنتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر آلات سے بھی کام لے کے لوگ تنہائی میں قرآن مجید سنیں اور نماز کے دوران بھی ان سے کام لیں تو اس میں کوئی شرم مانے نہیں ہے۔ جیسا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز کے وقت اگر کوئی شخص تلاوت یا اس کا ترجمہ جو ہے وہ سن لے تو نماز کے ساتھ ہی کام کر سکتا ہے؟ نماز کے دوران کر سکتا ہے، کیا معنی ہے اس میں؟ اب تو اس طرح کے آلات وجود میں آ گئے ہیں کہ آپ اطمینان کے ساتھ ان کو بند کر سکتے ہیں، کان سے لگا سکتے ہیں، اس میں قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں اور بہترین سے بہترین شخص کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ یعنی ایسی دل نواز تلاوت کے آپ کو بعض چیزیں مل جاتی ہیں کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا فروغ کرنا چاہیے کہ پھر لوگوں کو تربیت دی جائے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک ذاتی تعلق پیدا کریں، ان کو فرصت ہو اور مہلت ہو، ہمت رکھیں تو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے
وہ تب یہ کام کریں، کر سکتے ہیں. یہ اس سے بہتر ہے بجائے اس کے. اس سے کہیں بہتر ہے، اس سے کہیں جیسے حضرت عمر نے فرمایا کہ اس سے کہیں بہتر جس کو چھوڑ کے یہ رات کی تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں. اگر انفرادی طور پر لوگ یہ کام کریں گے تو اس سے ان کا خدا کے ساتھ تعلق وابستہ ہوگا، ان کی تہجد کا وقت ان کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے خاص التفات کا وقت ہے، اور اسی کو صحابہ کرام زیادہ فضیلت کا وقت سمجھتے تھے. خود سیدنا عمر اسی وقت کا اہتمام کرتے تھے، لیکن عام لوگ اس پہلے وقت میں بھی قرآن سن سکتے ہیں اور اس پہلے وقت میں بھی ان آلات سے کام لیا جا سکتا ہے. یعنی اس میں لوگوں کو صرف یہ خیال ہوتا ہے نا کہ کہیں ہم نماز کی حالت میں نہیں ہیں یا ہم مسجد کی حاضری سے محروم ہیں، تو ایک جو روایتی طریقہ ہے اسی پر جاری ساری ان کا عمل رہتا ہے. تہجد کی نماز تو آپ جتنی خلوت میں پڑھیں گے، جتنی علیحدگی میں پڑھیں گے، جتنی تنہائی میں پڑھیں گے، اتنی زیادہ بہتر ہے. یعنی جو فرض نمازیں ہیں ان کے لیے مسجد کی رجوع یا مسجد کا اہتمام یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے اور ضرور کرنا چاہیے. مسجدیں اس سے آباد ہوتی ہیں، اور نفل نمازوں میں تہجد کی نماز بھی ایک نفل نماز ہے. جتنا زیادہ آپ تنہائی میں نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ وہ آپ کے لیے ثمرات کا باعث بنے گا. اچھا غامی صاحب، یہ آتا ہے روایات میں کہ رمضان کی عبادت کا اور رمضان میں قرآن کی تلاوت کا یا اور کوئی بھی نیکی ہو اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ خاص موسم ہے، اس میں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ رسپانس ییلڈ بہت بڑھ جاتی ہے، تو اسی طرح سے نیکی کا اجر بھی کئی گنے بڑھ جاتا ہے. اور اس میں یہ بات بھی فرمائی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ الصوم لی وانا اجزی بہ والی روایت جو ہے کہ بھائی خاص اس کا اجر میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. تو اس بات کی کیا وجہ ہے؟ بہت سادہ بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر کر دیا، کوئی مہینہ مقرر کر دیا، کوئی گھڑی مقرر کر دی، تو بندوں کو اس کی طرف رجوع کی ترغیب دی جائے گی. ترغیب کا باعث کیا چیز بنے گی؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے. آپ کچھ زائد دیں گے تو انسان کو ترغیب محسوس ہوگی، ورنہ وہ اس گھڑی میں کیوں عبادت کرے، یعنی کسی اور میں کیوں نہ کر لے. تو آپ یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت ہوگی کہ اگر تم رمضان میں عبادت کرتے ہو، رمضان میں میری طرف رجوع کرتے ہو، عرفہ کے دن رجوع کرتے ہو، تم جمعے کے دن رجوع کرتے ہو، تو اس کا میں زیادہ اجر دوں گا. تو یہی چیز اصل میں انسان کو بیدار کرنے کا باعث بنتی ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے، یعنی انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے وہ انہی انسینٹیوز کے ساتھ اپنی معیشت کو قائم کیے ہوئے ہے. اس کے بغیر دنیا چل رہی ہے. آپ یہی چیز ہے جو انسان کو دیتے ہیں تو اس سے کاروبار پھیلتے ہیں، اس میں انسان آگے بڑھتا ہے، لوگ محنت کرتے ہیں، راتیں جاگ کر گزار دیتے ہیں. اگر اس کو آپ ختم کر دیں تو اس کے بعد کون انسان ہے کہ جو محنت کرنے کے لیے؟ اس وجہ سے وہ ایک کبھی خیال آتا ہے کہ یہ تو پھر غرض ہو گئی نا اپنی، انسان نے خدا کے لیے تو نہ کیا، یہ اپنی غرض کی خاطر کیا. وہ ہمارے صوفیہ بھی کچھ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بھئی انسان کو تو پھر اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، کسی غرض کی خاطر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سامنے رکھنا چاہیے. قرآن مجید ایسی غیر فطری باتیں نہیں کرتا. ہم بہت عاجز بندے ہیں، ایک ایک چیز کے لیے محتاج ہیں. ہماری غرض ہے، یعنی اس غرض کو ماننا چاہیے. اسی وجہ سے دیکھیں قرآن کے الفاظ کے یدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے اس کو پکارتے ہیں خوف سے اور طمع سے. ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم خدا کے التفات سے محروم نہ ہو جائیں، ہم جنت سے محروم نہ ہو جائیں، ہمیں کسی مشقت میں نہ ڈال دیا جائے، ہمیں کوئی سزا نہ دے دی جائے، ہم نگاہ التفات سے محروم ہو کر رہ جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ایک اندیشہ پیدا کرتی ہیں جس کو خوف سے تعبیر کیا ہے. اور اسی طریقے سے ہماری ضرورتیں ہیں. یہ تو اصل میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، معمولی سے معمولی چیز کے لیے حصول کے لیے تگ و دو کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ابدی زندگی کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں تو پھر اس طرح کے فلسفے بگاڑنا شروع کر دیتا ہے. حقیقت کی زمین پر آ کے کھڑا ہونا چاہیے. ہماری غرض ہے ہمارے پروردگار سے وابستہ، اور سیدہ عائشہ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے کہ ہم تو ایک تسمے کے لیے بھی خدا کے محتاج ہیں. اپنے آپ کو اس مقام پر ہی کھڑا کرنا چاہیے جو بندگی کا مقام ہے. یہ اصل میں بندگی کا مقام اگر کھڑے آپ اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو پھر ہماری ساری احتیاجات ہمارے پروردگار سے وابستہ ہیں. پھر وہی بات ہے کہ نحن الفقراء، ہم محتاج ہیں اور اللہ غنی ہے، اور ہم اس کے سامنے اپنے آپ اور یہ کوئی حقیر ہونے کی بات نہیں، عظمت ہی انسان کی حقیقت کا اعتراف ہے. یعنی خدا کے مقابلے میں جا کر دستے سوال دراز کرنا، مناجات کرنا، جھولی پھیلا دینا، اپنے آپ کو رب کے سامنے ڈال دینا، اپنی احتیاجات اس کے سامنے پیش کرنا، یہ شرف انسانیت ہے. صحیح. ہم صاحب ایک اجازت دیجیے مخصوص وقفے کی. خواتین حضرات ایک وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش. اس پروگرام میں آج ہم روزے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، روزے اور قرآن کا تعلق. ہم صاحب یہ آپ سے بات ہو رہی ہے، یہ جو روزے کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں آخر میں یہ آتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اور شکر ادا کرو جو اس نے تم کو ہدایت دی ہے. یہ کیا قرآن کے بارے میں ہے؟ یقیناً قرآن کے بارے میں.
یعنی قرآن مجید کا اوپر ذکر ہوا ہے، یہ بتایا گیا قرآن کیا چیز ہے، قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ تمہارے لیے حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے جو خدا کی بینات کی صورت میں تمہیں ملی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، اللہ نے تمہاری ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اس پر اللہ کی شکر گزاری کا اظہار تمہیں کرنا چاہیے کہ یہ عظیم ہدایت تم کو میسر ہوئی ہے۔ اب قرآن مجید کی اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کی شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر مجسم اطاعت بن جاؤ، اور پھر اس کے بعد یہ مجسم اطاعت بننے اور اس امتحان سے گزرنے اور کامیابی سے گزرنے پر عید مناؤ۔ تو یہ ساری چیز جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا، یعنی روزے کی پوری عبادت میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو چند لفظوں کے اندر قرآن مجید نے یہاں سمیٹ دیا اس آیت میں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ اصل میں شکر گزاری ہے اس بات کی کہ اللہ نے ایک عظیم ہدایت تمہیں بخشی، قرآن مجید جیسی کتاب تمہیں ملی، اس لیے اس مہینے کو ہم نے روزوں کا مہینہ بنا دیا، یعنی روزے کی عبادت تو فرض کرنا ہی تھی تم پر، اس مہینے کو خاص کر دیا گیا ہے تاکہ ایک طرف یہ تمہارے لیے ایک عبادت ہو جائے اور دوسری جانب خدا کی تکبیر اور خدا کی شکر گزاری کے اظہار کا مہینہ بھی بن جائے۔ تو یہ جو زائد ثمرات ہو سکتے تھے وہ اس مہینے کو مقرر کرنے کے نتیجے میں تمہیں حاصل ہو گئے، یعنی کچھ فوائد وہ تھے جو روزے کے فوائد تھے، وہ تو تقویٰ تھا جس کو بیان کر دیا اوپر کی آیات میں، اور کچھ فوائد وہ ہیں جو رمضان کے مہینے کے انتخاب سے حاصل ہو جائیں گے۔ یہ قرآن سے تمہارا تعلق پیدا ہوا، قرآن کی یاد دہانی ہو گئی، قرآن کی ہدایت ملنے پر شکر گزاری کا اظہار ہو گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر تم نے بلند کی۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک سنت کے طور پر جاری کیا کہ آپ عید کے موقع پر تکبیرات بلند کرتے ہیں، اس کی نماز میں بھی چند زائد تکبیرات کری جاتی ہیں۔ تو ایک طرح سے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا، یعنی اللہ کی بڑائی ایک تو داخلی کیفیات میں مانی جاتی ہے، ایک اپنے وجود میں اپنے عمل میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ایک پھر وہ چیزیں جس میں وہ ذکر خداوندی بن جاتی ہے اور آپ تکبیرات بلند کرتے ہیں۔ بہت اچھے عام صاحب، یہ جو بات کہ اللہ کی نعمت کے بعد بندے کا اپنی بندگی کا اظہار، اس کے سامنے جھک جانا، شکر گزاری بجا لانا، یہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسی طرح کی چیز ہے جس کا بہترین غالباً اظہار اس وقت ہوا جب وہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں نے نازل کیا ہے اس کو فضیلت کی رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو پھر حضور نے اس کے بعد اس رات کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کا ایک خصوصی حکم یا ہدایت دی اپنی امت کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے صرف قرآن کی اس نعمت کو پا لینے کے بعد اور اس رات کی فضیلت کے اعتبار سے آپ نے ایک بندے کے طور پر جو رسپانس، یعنی جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ یہ کرم فرماتے ہیں، جس میں اس کی عنایتیں ہوتی ہیں، جس میں اس کے فرشتے اترتے ہیں، اس میں اللہ کا خصوصی التفات دنیا کی طرف ہوتا ہے، تو ایک بندے کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں سے سواری گزرے گی، بادشاہوں کے بارے میں معلوم ہو جائے تو لوگ گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اس کائنات کے بادشاہ کا التفات ہونے والا ہے، بندے کی حیثیت سے جو ریسپانس ہونا چاہیے سب فطری طور پر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں حکم کوئی نہیں ہے عبادت کا اس طرح سے، لیکن بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ میں نے اس کو کئی بار توجہ دلائی ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بندے کی حیثیت سے رسپانس ہے اور بہت غیر معمولی۔ ہم صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ سورہ قدر کی روشنی میں اور سورہ بقرہ کی اس آیت کی روشنی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے نعمت قرآن عطا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر ہم کو ہدایت دی کہ ہم اس طرف جھکیں، ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نعمت انسان جب پائے تو اس کا یہ رسپانس ہونا چاہیے، یعنی ایک عمومی رویے کی طرف بھی تو اشارہ ملتا ہے۔ یہ یقیناً یہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے تو دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی مصیبتوں سے متعلق ایک اصولی بات بیان کی کہ لا تفرحوا علی ما آتاکم ولا تاسوا علی ما فاتکم، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز پہلے سے تمہارے لیے طے ہے اور اللہ امتحان اور آزمائش کے لیے دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، تو پھر یہ دنیا جشن منانے کی جگہ نہیں ہے، اس میں تو کچھ ملا ہے، تو انسان کو اپنے پروردگار کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر گزاری کے جذبات ظاہر ہے کہ سجدے کی صورت میں ادا ہوں گے، شکر گزاری کی جذبات روزے کی صورت میں ادا ہوں گے، عبادات کی صورت میں ادا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنے کی صورت میں ادا ہوں گے، اس کا کلام پڑھنے کی صورت میں ادا ہوں گے، اور اسی طریقے سے عمومی زندگی میں ہر وقت ایک متواضع انسان کے طور پر جینے کی صورت میں ادا ہوں گے۔ یہ بات تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتائی کہ ایک بندے کی حیثیت سے اگر آپ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں تو پھر تو آپ کا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اچھا خان صاحب، یہ جو شکر کا جذبہ ہے جو روزے کی آیات کے اندر ہم سے مطلوب ہے، اس کا اصل اظہار عید پر ہوتا ہے؟ ایک اظہار کا اسلوب وہ بھی ہے، یعنی شکر گزاری تو اصل میں خود روزہ رکھنا بھی شکر گزاری ہے۔ اچھا، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ مجسم اطاعت بنتے ہیں،
یہ خود شکر گزاری کے اظہار کا طریقہ ہے. شکر گزاری جب آپ دنیا میں بھی کرتے ہیں تو آپ کچھ اعمال کے ذریعے سے کرتے ہیں, کچھ زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو شکر گزاری کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کا ظہور خود روزے کی صورت میں ہو جاتا ہے, صدقہ فطر کی صورت میں ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد عید کا ایک تہوار بھی مقرر ہوتا ہے کہ جس میں سب لوگ نکلتے ہیں اور نکل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کی ابتدا بھی یہاں سے ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرتے ہیں, اور اس طریقے سے گویا وہ چیز جو آپ کے داخلی کیفیات میں موجود تھی وہ ایک اجتماعی اظہار کی صورت اختیار کر لیتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر کے لیے پھر بندگی کا اظہار کرنا ہے. ہر حال میں شکر گزاری کا جذبہ جب پیدا ہوگا آپ کے اندر تو وہ اپنے ظہور کی صورتیں تلاش کرے گا. وہ عملی بھی ہوں گی اور وہ ذکر اذکار کی صورت میں بھی ہوں گی. 2 ہی صورتیں جن میں انسان کسی اپنے جذبے کا اظہار کرتا ہے. تو عملی اظہار اس کا روزے کی صورت میں ہوگا, عبادت کی صورت میں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے حضور میں خرچ کرنے کی صورت میں ہوگا, انہی صورتوں میں ہوگا. اور جب وہ زبان پر آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کے کلمات بن جائے گا. کیونکہ میں غور کر رہا تھا کہ آپ کی اس وضاحت کے باوجود بھی عام تصور یہ ہے کہ روزے میں شکر کا احساس اس طرح سامنے نہیں آتا. قرآن مجید نے یہی بات بیان کی ہے. روزہ رکھنا شکر گزاری ہے, نماز پڑھنا شکر گزاری ہے, اللہ تعالیٰ کے حدود کے مطابق زندگی بسر کرنا شکر گزاری ہے. شکر گزاری کا عملی اظہار تو یہی ہے کہ آپ کا لمحہ لمحہ خدا کی یاد میں ہو اور آپ کے تمام اعمال پر خدا کی یاد کا غلبہ ہو جائے. یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ زبان سے بھی آپ کے شکر کے کلمات یا تکبیر کے کلمات نکلے. عامر صاحب, یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ شکر گزاری کا جو اظہار عبادت میں ہوتا ہے, کچھ کلمات کی ادائیگی سے ہوتا ہے, روزے میں ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا, کیا یہ انفاق کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے؟ انفاق بھی عبادت ہی ہے. یعنی آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا. آپ کے پاس مال آپ پیش کر دیتے ہیں, آپ کے پاس جان آپ پیش کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا, قربانی بھی آپ کی نظر کی علامت ہے, وہ بھی شکر گزاری کا اظہار ہے. اس میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی چیز پیش کرتے ہیں, خواہ وہ جان کی صورت میں ہو, مال کی صورت میں ہو, آپ کے اعمال کی صورت میں ہو, سجدہ پیش ہی کرتے ہیں آپ, یعنی اپنی پیشانی خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں, رکوع کرتے ہیں ایک طرح سے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ خدا کے حضور میں نظر پیش کرنے کے لیے ہے. انفاق بھی ایک ایسی چیز ہے, اس وجہ سے وہ بھی شکر گزاری کا بہترین اظہار ہے. اسی وجہ سے صدقہ فطر کو بھی اسی طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ کو اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی تو آپ اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ انفاق کرتے ہیں, اور آپ کے اوپر لازم کر دی گئی ہے ایک رقم جو آپ غریبوں کو ادا کرتے ہیں. عامر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا. اجازت چاہتے ہیں. خواتین و حضرات, آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.